وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے، یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ زبان کی احتیاط نہ کرنے کا نقصان۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے
اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ ایسا ہی کلام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہذا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قبلے کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گناہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قبلے کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ منافقت کی علامت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اصل الاصول چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہی تھی، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے، کہ اصل الاصول چیز تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اسی کو فرمایا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ نماز کی اہمیت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔